جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی آپ نے طاہر القادری کا یہ ایک کلپ بھیجا ہے، اس کو تو ہم نے اوپن نہیں کیا۔ آگے لکھا جی قاضی صاحب فرما رہے ہیں حرمین میں جشن میلاد منایا جاتا تھا، 75 سال سے بند ہوا ہے، قادریوں کی تسلی کروا دے۔ اچھا جی 75 سال سے بند ہوا ہے، پتہ نہیں یہ قاضی صاحب کو پتہ ہو 75 سال پہلے ہوتا تھا، پھر 75 سال ہو گئے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ ہاں جی اس کی دلیل تو یہی دیں گے۔ باقی قادری صاحب نے اپنی ایک کتاب انہوں نے میلاد پر لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے میلاد نہیں منایا، یعنی خود انہوں نے اس میں یہ قبول کیا ہے کہ نہیں منایا۔ کیوں نہیں منایا؟ اس لیے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر غم تھا، یا وہ مصروف بڑے تھے۔ تو اس سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں کہ اگر وہ مصروف تھے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فارغ لوگوں کا، فضول لوگوں کا کام ہے، اور رہ گئی بات غم کی کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، آپ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کا غم تھا، پریشان تھے صحابہ جی، اور یہ لوگ جو ہیں خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قادری صاحب خود اس چیز کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کر چکے ہیں جی، یہ ان کی کتاب دیکھی جا سکتی ہے میلاد کے حوالے سے۔ تو لہذا یہ میلاد جس طرح ہمارے معاشرے میں منایا جاتا ہے، اس طرح یہ طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی آتا رہا، کئی دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زندگیوں میں آیا ہے، ائمہ محدثین کی زندگیوں میں آیا ہے، کسی نے یہ دن کو نہیں منایا جی۔ جس طرح آج کل ڈھول ڈمکے اور جناب شور شرابہ اور گلیاں بازار سجا کر تو منایا جاتا ہے، اور پھر نعرہ لگایا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آوے جی، اور اس قسم کے فضولیات بکی جاتی ہیں اور غلط قسم کے اشعار جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں۔ تو لہذا ان کا یہ کہنا میلاد کے حوالے سے یہ انتہائی کمزور ترین بات ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی سورہ واقعہ مغرب کے بعد اور رات کو سورہ ملک پڑھنا ثابت ہے؟ محترم بھائی، سورۃ الواقعہ کا مغرب کے بعد پڑھنا اس حوالے سے جو روایت آتی ہے کہ جس نے سورۃ الفاتحہ مغرب کے بعد پڑھی وہ کبھی بھی فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا، اور یہ روایت تو ثابت نہیں، موضوع ہے۔ اس روایت میں اضطراب بھی پایا جاتا ہے، ائمہ محدثین نے اس پر بڑا کلام بھی کیا ہے، اور اس کی کوئی بھی سند صحیح ثابت نہیں ہے۔ پھر جو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان سے انہوں نے عبداللہ بن مسعود کو کوئی مال دینے کی بات کی، بیمار تھے وہ، ان کی خبر کے لیے آئے تو ان کو کچھ دینا چاہا، تو انہوں نے کہا نہیں میں لوگوں کی میل کچیل سے پاک صاف کر دیا اپنی بچیوں کو، میری بچیاں سورہ واقعہ پڑھتی ہیں۔ تو یہ واقعہ بھی اس طرح کا ایک بیان کیا جاتا ہے، اور یہ ثابت نہیں ہے جی، اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں۔ ہاں قرآن سمجھ کے سورہ واقعہ کو دن کے کسی حصے میں رات کے کسی میں پڑھنا، کسی حصے میں پڑھ لینا دن کے کسی حصے میں رات کے کسی حصے میں، قرآن سمجھ کے پڑھنا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نظریہ رکھ کے پڑھنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو بندہ یہ پڑھے گا تو وہ کبھی بھی غربت کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، یا کسی صحابی نے یہ عمل کیا ہے، تو یہ بات جو ہے وہ بے بنیاد ہے۔ سنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جی، نہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ہی سنت صحابہ جی، ایسا کوئی چیز ثابت نہیں ہے جی۔ البتہ سورہ ملک کے حوالے سے جو بات ہے تو سورۃ الملک کا رات کو سونے کے وقت پڑھنا یہ ثابت ہے، حسن سند کے ساتھ روایات اس حوالے سے موجود ہیں۔ شیخ البانی کی سیاح دیکھ لیں، سنن ترمذی وغیرہ دیکھ لیں جی، سورہ ملک کا پڑھنا تو ثابت ہے بھائی۔ یہاں پر یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ترمذی وغیرہ کی جس روایت میں سورہ ملک کے ساتھ سورۃ الف لام میم سجدہ کے ملانے کا ذکر ہے وہ روایت ضعیف ہے، بس سورہ ملک کا پڑھنا جو ہے نا فقط وہ ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔